السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس سوچ کو آواز دی ہے میں نے، جو بات میں یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تربیت کے کیا اصول ہونے چاہئیں، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ شارٹ کٹس کے عادی ہیں، جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بس کوئی جلدی سے کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی دعا بتا دے، اگر ہم دوا بھی کھائیں تو بس ہمیں فوراً سے جو ہے وہ ایک دن میں اثر کر لے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایک عمومی مزاج ہے کہ ہم ہر چیز میں شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت میں، بچوں کی اپ برنگنگ میں کہیں پہ بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ اگر جیسے ہم نے کوئی بھی رول اپلائی کرنا بچوں پہ شروع کیا تو بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس بچہ فوراً سے جو ہے وہ کل سے ہمیں ہمارا فرما بردار بن جائے، ہمیں جو ہے وہ اس کا رزلٹ سامنے آ جائے کہ ہم نے فلاں جگہ سے یہ سیکھا، ہم نے فلاں جگہ سے یہ سیکھا، اور ہم اپنے بچوں پہ عمل کریں اور ہمیں فوراً سے جو ہے وہ ایک دم سے پورے ایبسلیوٹ جو ہے وہ رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو یہ ناممکن ہے، یہ جو ہے ایک بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کہیں آپ کے سامنے نظر بھی نہ آئیں اور بعد میں نظر آئیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہے وہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ ایک درخت لگاتے ہیں اور اس کا پھل آپ خود نہیں کھاتے، بالکل بچوں کی بھی مثال اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں میں اخلاقی اور ادب آداب ڈال دیے، ان کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ان کی تربیت کی، تو اس کا وہ ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے مومن بن کر دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچائیں گے، اور پھر یہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہمیں جو پوائنٹ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے یہ چیز جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے، اس چیز کی امید نہیں لگانی چاہیے کہ بس وہ فوراً سے ہمارے فرما بردار بن جائیں۔ جیسے ہم ان کو کہیں وہ اٹھیں، جیسے ہم ان کو کہیں وہ بیٹھیں، ہماری مرضی سے کپڑے پہنیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ ہمارے گھروں کا یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کنٹرولنگ میں جو ہے وہ پرابلمز آتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہمارا ایک معاشرتی جو ہے وہ المیہ ہے، اور ہمارا جو ہے وہ عمومی مزاج ہے یہ کہ ہم ایک دوسرے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھنا چاہیں تو جو بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور پھر چھوٹے جو ہے وہ جب وہ خود پاور میں آتے ہیں تو وہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کنٹرولنگ پاورز بہت ہیں، ہم ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دیتے، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی اسپیس نہیں دیتے۔ میں نے اپنے آس پاس اتنا زیادہ دیکھا ہے یہ بات کہ بچوں کے اوپر ماں باپ اسپیشلی پڑھائی کے حوالے سے اس وقت تو بہت ہی عجیب سی بھیڑ چال چل رہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بس ہم پتہ نہیں کیا بنا دیں اپنے بچوں کو، اور وہ بچے کچھ بھی نہیں بن پا رہے۔ اخلاقیات کے حوالے سے تو ہمارے بچے، ہمارے اسکول، ہمارے تعلیمی ادارے بہت ہی زیادہ زوال پذیر ہیں۔ انفارمیشن کا جو ہے وہ انفارمیشن کا ان کے اوپر جو ہے وہ سیلاب ہے، اور وہ اس انفارمیشن میں بھی ان کی لرننگ نہیں ہو رہی، وہ سیکھ نہیں پا رہے۔ ان کے دماغوں میں بہت ساری انفارمیشن تو ہے لیکن حقیقی طور پہ وہ کچھ بھی سیکھ نہیں پا رہے۔ میں نے کچھ پوائنٹس نکالے ہیں اپنی دیسی پیرنٹنگ کے حوالے سے، اپنے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے، تو میں آپ سے یہاں پہ وہ شیئر کرتی ہوں ون بائی ون۔ اگر آپ ان کو کہیں گے تو ہم اس کو ڈیٹیل میں بھی آگے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی میں نے کچھ موٹے موٹے پوائنٹس نکالے جو کہ آپ لوگ سنیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حقیقتوں کا سامنا کرنا سکھائیں۔ ان کو سب اچھا ہے کہ کہانی مت سنائیں، ان کو فینٹیسی سے نکالیں، اسپیشلی گرلس کے لیے بھی اور بوائز کے لیے بھی۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے ہیں، اس میں کوئی صنفی تقسیم نہیں ہے، کوئی جینڈر ڈفرینس نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ وہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کریں، سہارے تلاش نہ کریں، اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ ان کی تمام خواہشات پوری کرنے کی کوشش میں آپ خود اپنی زندگیوں کا سکون برباد مت کریں۔ ان کی عزت کریں، دوسروں کے سامنے ان کا بھرم رکھیں، غیر فطری توقعات کا بوجھ ان پہ نہیں ڈالیں۔ ان کو ہارنا سکھائیں، ہار کے بعد کے جذبات سے کیسے نمٹا جاتا ہے وہ ان کو سکھائیں۔ ان کو رسک لینے اور نئے تجربات کرنے سے ہرگز مت ڈرائیں۔ ان کو غلطیاں کرنے کی گنجائش دیں اور ان غلطیوں سے کچھ نیا سیکھنے دیں۔
ان کو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا سکھائیں. یہ ایک بہت 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 امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہماری پوری تربیت میں کہیں نہ کہیں اس کی کمی نظر آتی ہے. اسکولوں میں تو ہے ہی بہت زیادہ اس بات کی کمی کہ ان کو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا سکھائیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین و دنیا کو متوازن طریقے سے گزارنا بتائیں. ان کو علل اعلان یہ بتائیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا حدود ہیں، ہماری کیا باؤنڈریز ہیں. آج کل ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کی جو ہے وہ کیا حدود ہیں. ان کو تحقیق کرنا سکھائیں، ان کو بتائیں کہ اختلاف رائے کسے کہتے ہیں، کس طرح سے اختلاف رائے کیا جاتا ہے، اور عزت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ بات کرنا سکھائیں. ان کو بتائیں کہ کسی کی پسند ناپسند کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں میں ضرور چینج آئے گا. لیکن یہ کام ہمیں پہلے اپنے آپ سے کرنا ہے. اسپیشلی ہمیں کسی کی پسند ناپسند کا ضرور خیال کرنا چاہیے. ہمارے گھروں میں یہ بہت زیادہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی پسند جو ہے وہ دوسروں پہ تھوپنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے گھروں میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ پھر جب باہر نکلتے ہیں تو ایک اجتماعی مسئلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. میرے مقصد کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں جب تبدیلی آئے گی تو پھر معاشرتی طور پہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ تو تبدیلی آئے گی، جو کہ لگتی تو ناممکن ہے، لیکن شاید اللہ کوئی معجزہ کر دے.